ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، نہ کرو نہ سمجھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو من علق، خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ، آپ پڑھیں، وربک الاکرم، آپ کا جو رب ہے انتہائی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس اللہ تبارک و تعالی نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جس علم کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم مختلف ہوتے ہیں، ایک علم ہوتا ہے ذہنی، جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم رسمی، جو انسان لکھتا ہے قلم کے ذریعے سے۔ علم ذہنی اور علم حفظ اور علم رسمی۔ ذہنی علم یا حفظ والا جو علم ہے وہ جب تک انسان ہے تو علم ہے، اور جیسے ہی انسان چلا جائے گا وہ ذہنی علم اور اس کا جو حفظ والا علم ہے وہ اس انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن رسمی علم ایک ایسا ہے کہ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو یہ رسمی علم جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ آج بزرگ تو چلے گئے جنہوں نے بخاری لکھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اب وہ تو نہیں ہے، اب قلم کے ذریعے سے وہ حدیث لکھ گئے۔ اب یہ رسمی علم جو ہے ان کا یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ امام مسلم ہیں رحمہ اللہ تعالی، چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا جو ہاتھ سے لکھا ہوا علم ہے وہ محفوظ ہے، وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا علم ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھی آئے کہ ہمیں کچھ قراء چاہیے تاکہ ہماری بستی میں جائیں، وہ ان کو تعلیم دیں، انہیں دین سکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ بھیجے جو حافظ تھے، قاری تھے قرآن مجید کے۔ تو انہوں نے دھوکہ کیا، راستے میں ہی ان صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ اب 70 صحابہ تھے اور 70 کے 70 حافظ تھے۔ اب قرآن مجید کا علم تھا ان کے پاس، لیکن لکھا ہوا نہیں تھا، ذہن میں حفظ تھا۔ اب جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی وہ سارا کا سارا علم ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔
ان کے ساتھ ہی وہ علم چلا گیا، ذہنی علم تھا۔ تو صحابہ کرام نے یہی تجویز سوچی کہ اس علم کو جمع کیا جائے، اس علم کو رسمی طور پر جمع کیا جائے۔ اگرچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہی لکھواتے تھے، صحابہ کرام سے کہتے تھے میں جو آیت سناؤں، آپ مجھ سے جو حدیث سنو، جو آیت سنو، فوراً اس کو لکھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں ہی لکھواتے تھے اور صحابہ کرام لکھتے تھے، اس وقت محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ جو رسمی طریقہ ہے قلم کے ذریعے سے لکھنا، آج ہمارے پاس اگر علم موجود ہے، اگر آج ہمارے پاس علم موجود ہے، چاہے قرآن مجید کا بھی ہے، تو وہ رسمی طور پر موجود ہے، یہ محفوظ ہے۔ اب یہ ایسا محفوظ ہے کہ قیامت تک رہے گا، اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کر کے اسے حکم دیا کہ تم اب تقدیریں لکھو کہ میں نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، پورا جو کچھ اس دنیا میں ہونا ہے اس قلم کو حکم دے دیا اور اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اور اس چیز کی وضاحت سورہ نجم میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اسی قلم کی آواز، قلم جو قلم تقدیر لکھ رہا تھا، اس قلم کی آواز میں نے خود اپنے کانوں سے سنی۔ وہ قلم تقدیریں لکھ رہا ہے، تو جب قلم لکھتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، آواز ہوتی ہے، لکھنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس قلم کی آواز اپنے کان سے سنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ پڑھیں، آپ یہ مت کہیں کہ لا ادری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں انا بیکارے، میں جانتا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہم آپ کو اب پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو اب تعلیم دے رہے ہیں، ہم اب آپ کو سکھا رہے ہیں۔ ہم کیسے سکھائیں گے؟ اللہ اکبر، سورۃ قیامت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جبرائیل امین کوئی آیت پڑھتے، کوئی چیز بتاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے حفظ کر لیا کرتے تھے، فوراً اسے یاد کر لیا کرتے تھے، اس وقت اس کو یاد کر کے اور اپنے صحابہ کرام کو سناتے، اور صحابہ کرام فوراً اس کو لکھ لیتے تھے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو تمیز سکھاتا ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو پہچان دیتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم ہی سے انسان کی تربیت ہوتی، یہی علم ہے، اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، عزت دی۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، علم آدم الاسماء كلها، اس کائنات میں جتنے نام تھے، جتنی چیزوں کے نام تھے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے کے سارے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دی۔ پھر کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں کو بلایا، فرشتوں سے کہا تم بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تمہیں علم ہے؟ ان سب نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے، ورنہ تمام علوم کو جاننے والی ذات تو ہے وہ اللہ، وہ صرف تیری۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب آپ بتاؤ ان کو نام ان تمام چیزوں کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے سکھائے تھے، اللہ نے سمجھا دیے تھے۔ اب فلما انبأہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کی خبر دی، ان چیزوں کے نام بتائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ کا فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتو تم تو مجھے ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ اس انسان کو نہ بناؤ، اس آدم کو نہ بناؤ، یہ لڑائی کرے گا، یہ خون بہائے گا، یہ جھگڑے کرے گا، اس کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، رات دن تیری تسبیح بیان ہو رہی ہے، اس کو بنانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلند کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت نمایاں ہو گئی، مقام بلند ہو گیا، مرتبہ واضح ہو گیا، ان کو سوال کا جواب نہ آیا، آدم علیہ السلام کو آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آپ کیا کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تاکہ یہ بالکل وضاحت ہو جائے، اور ہم انسان کو، ہم آدمیوں کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم ان بنی آدم کو، حضرت آدم سمائے، اللہ اکبر، اس کی پوری اولاد کو کرمنا، تمام مخلوقات میں عزت والا بنا دیں۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو کہ جس کے سامنے نورانی فرشتے سجدہ ریز ہو جائیں، نوری مخلوق جس کو سجدہ کر دے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو۔ اور یہ مقام اور یہ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ کس وجہ سے ملی؟ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسا زیور ہے جو انسان بھی اس زیور کو حاصل کر لے، اس زیور کو پہن لے، وہ علاقے میں، اس گھر میں، اس گاؤں میں سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کو دیکھا، ایک ادنا سے غلام کو، عام غلام، اسے دیکھا کہ وہ امامت کرا رہا ہے، وہ امام ہے، اور بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے قبیلے والے، بڑی بڑی فیملیوں والے، بڑے بڑے تقوی والے، وہ سارے کے سارے صحابہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور غلام مصلی پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے کہا صحابہ کرام سے، کس نے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، ہم جتنے ہیں، ہم سب میں سے قرآن مجید کا جو علم تھا وہ اس کے پاس تھا، اس لیے ہم نے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید سب سے زیادہ یاد اس کو تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ مصلی پہ وہی کھڑا ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ، جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے وہی مصلی پر کھڑا ہوگا۔ اے امیر المومنین، یہ غلام ہے، ہم جانتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے اس معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو تعلیم ہے، اس کے پاس قرآن مجید کا علم ہم سب سے زیادہ
تھا تو ہم اس حدیث کی بنا پر ہم نے اس کو مصلی پر کھڑا کر دیا ہے۔ تو امیر المومنین اللہ اکبر فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا یقیناً وہ سچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کے علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو بلند بھی کر دیتا ہے اور قوموں کو گرا بھی دیتا ہے، پست بھی کر دیتا ہے۔ اس قرآن مجید کے علم کی وجہ سے، اس قرآن مجید کی تعلیم کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اس غلام کو کیا عزت دے دی ہے کہ اس کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، ڈاکٹر ہے، جج ہے، قاضی ہے، وہ سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن مصلی پر کھڑا صرف وہی ہوگا جو حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، 15 ایم اے کیے ہوئے ہیں، 16 ایم اے کیا ہوئے ہیں، 20 ایم اے کیے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام علوم میں مہارت رکھتا ہے، علاقے میں اس کا نام ہے، جو مرضی ہے، وہ مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مصلی پہ کھڑا وہی ہوگا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوگا، صرف وہی کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر اس قرآن مجید کا علم حاصل کرنا فرض کر دیا ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، ہر بزرگ پر، عورت پر فرض ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرو، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو۔ اگر آج کوئی بندہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، تو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو قرآن کا عالم ہے، جو حدیث کا عالم ہے، وہ نبیوں کا وارث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عالم ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فرمایا وہ ایسے ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسا میرا ہے تمہارے درمیان، اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ نبیوں کی وراثت جائیداد نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت پیسہ دولت بینک بیلنس نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص ساری رات عبادت کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، بخشش مانگتا رہے، ذکر کرتا رہے ساری رات، اور اس کے مقابلے میں عالم وہ ساری رات سویا رہے، تو عالم سویا ہوا ساری رات اس عابد کے جاگنے سے بہتر ہے۔ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد عبادت کرنے والا ساری رات جا کر عبادت کرتا رہے، تو پھر بھی وہ سویا ہوا جو عالم ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ علم ہے، وہ قرآن مجید کا علم رکھتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم قرآن ہے، اس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے۔ اور یہ عالم اور یہ حافظ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی تعلیم لینے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، جیسے ہی اپنے گھر سے یہ روانہ ہوتا ہے تو اس کو فرشتے اپنے نورانی پروں پر اٹھا کے لے آتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو اللہ کے نورانی فرشتوں نے اپنی نورانی پروں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور مچھلیاں سمندر کے پیٹ میں
اس کے لیے جو اللہ کا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے مچھلیاں پانی کی پیٹ میں دعائیں مانگ رہی ہیں۔ جو بندہ بھی اس بچے کے ساتھ ہیلپ کرے گا، اس بچے کے ساتھ مدد کرے گا، اس کو پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے قاری صاحب مہیا کر کے دے گا، اس کو پڑھانے کے لیے جگہ مہیا کرے گا، اس پر پیسہ خرچ کرے گا، اس پر ٹائم خرچ کرے گا، جس طرح کی بھی کوئی اس کے ساتھ ہیلپ کرے گا، محنت کرے گا، وہ برابر کا شریک ہے اس کے ثواب میں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ جب میں پڑھتا تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میں حفظ کرتا تھا، میرے ساتھ بہت سارے ساتھیوں نے ہیلپ کی۔ کسی نے 50 دے دیا، کسی نے 20 دے دیے، کسی نے تیل دے دیا، کسی نے صابن دے دیا، کسی نے کھانے کی چیز دے دی، کسی نے بستر دے دیا، کسی نے چارپائی دے دی، کسی نے کیا کچھ دے دیا۔ کوئی مدرسے میں آیا سبزیاں دے گیا، کوئی مدرسے میں آ کے دال دے گیا، کوئی مدرسے میں آ کے گھی دے گیا، کوئی کیا دے گیا، کوئی کیا دے گیا۔ یہ ساری ہیلپ ہے۔ اب وہی چیزیں استعمال کر کے، وہی چیزیں وہ کھا کے، کوئی کپڑے دے گیا، کوئی چادریں دے گیا، اب ان کو استعمال کر کے، ان کو پہن کے ان بچوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو حفظ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو حفظ کر لیا۔ اب یہ حافظ بن گیا۔ یہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جب بھی اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، عبادت کرے گا، باقی جس نے بھی اس کے پڑھنے میں اس کے ساتھ ہیلپ کی ہے، ان تمام کو برابر کا اجر ملے۔ اور یہ ایسا نیکی کا اکاؤنٹ ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے جس قاری صاحب نے حفظ کرایا اور میں نے جس مدرسے سے حفظ کیا، اب وہ مدرسے کا مالک اور اس مدرسے کے ساتھ ہیلپ کرنے والے لوگ، تعاون کرنے والے لوگ، میری ہیلپ کرنے والے، میری مدد کرنے والے لوگ، اب جب بھی میں تلاوت کروں گا، میں نیکی کروں گا، تو میری نیکی میں وہ برابر شریک ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، چلے گئے۔ میں آگے کسی کو حافظ بنا دوں گا۔ مجھ سے پتہ نہیں کتنے طالب علم پڑھ چکے ہیں، میں قرآن مجید پڑھا چکا ہوں۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں جو پڑھا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پڑھا رہے ہیں۔ جتنے بھی پڑھ جاتے ہیں ان میں 1 2 3 4 5 10 چھوڑو، ایک لے لو، تم صرف ایک لے لو۔ ایک بھی اگر ایسا آ جائے جو اس کو پھر آگے پڑھائے، وہ آگے، وہ آگے، وہ آگے، وہ آگے، قیامت تک یہ سلسلہ رک نہیں سکتا۔ اور قیامت تک کے لیے یہ سسٹم جب تک یہ چلتا رہے گا، اس کی جو نیکیوں والا اکاؤنٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہ بند نہیں ہو سکتا۔ ایک بچے پہ اگر سارے مل کے محنت کر دیں، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ ملا کے اگر ایک عالم بنا دیا جائے، ایک قاری بنا دیا جائے، ایک حافظ بنا دیا جائے، وہ پتہ نہیں کتنوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کو سونے کا تاج بنایا جائے گا، سونے کا تاج، جس کی روشنی، جس کی لائٹ جو ہے وہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے اگر آج کسی نے علم حاصل نہ کیا، اپنے بچوں کو حافظ نہ بنایا، اپنے بچوں کو عالم نہ بنایا، اور خود بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہ کی، تو سنو، صحیح بخاری میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسلم میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ قبر کے پاس کھڑے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، میت کو دفنا لیا، میت کو دفنانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب تمہارے بھائی کا یہ جو وقت ہے انتہائی اہم وقت ہے، اب تمہارے بھائی کا یہ جو ٹائم ہے
یہ جو وقت ہے یہ انتہائی اہم وقت ہے، انتہائی اہم گھڑی ہے۔ اب فرشتے آئیں گے تمہارے بھائی سے سوال و جواب کریں گے، اب فرشتے آئیں گے تمہارے بھائی سے سوال و جواب کریں گے۔ اب تم کیا کرو، تم سارے مل کے مخلص ہو کے اپنے اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، اس بھائی کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے سوالوں میں پاس فرمائے۔ آپ نے دعا منگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے صحابہ کرام سے اجتماعی دعا منگوائی، وہ اہم ٹائم ہے۔ اور پھر صحابی فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، انسان سے آ کے سوال کرتا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیجو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اللہ اکبر، تمہارے نبی کون ہے۔ وہ جو مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے جو نبی ہیں وہ حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ جب سوالوں کا جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں، اے انسان، تجھے ان سوالوں کے جواب کیسے پتہ چل گیا، تجھے کہاں سے حاصل کیا؟ وہ پھر انسان کہتا ہے، اللہ اکبر، اے فرشتو، قرأت کتاب اللہ، اللہ اکبر، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا تھا، میں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی، اسی سے اللہ کی کتاب سے میں نے اللہ کی پہچان بھی حاصل کی، دین اسلام کی پہچان بھی حاصل کی، اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی حاصل کی۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، کسی کے لڑ نہیں لگا۔ وہ کہتا ہے نہیں، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے تم؟ ابھی دیر ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھیں گے تم؟ دیکھنے کا ٹائم اب ہے۔ جو کچھ دیکھنا ہے، جس کو دیکھنا ہے، آج دیکھو، آج ابھی دیکھو۔ جب موت آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، پھر تم تھوڑی دیکھو گے، پھر ہم تھوڑی دیکھیں گے، پھر ہمیں دیکھا جائے گا۔ ہمیں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر ہم اگر نماز پڑھنا چاہیں گے بھی صحیح تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہوں گا بھی صحیح تو نہیں کر سکوں گا۔ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج اللہ کی کتاب کے ساتھ دل لگایا جائے، آج اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے، اس کتاب کو، اس کی تعلیم حاصل کی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے، اس کا علم خود بھی حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی حاصل کراؤ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب کا علم خود بھی حاصل نہیں کرتے، اپنے بچوں کے بھی حاصل نہیں کراتے، تو قبر میں پھر سوال و جواب نہیں دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے جو بیچارہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، اس سے کہتا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیجو کا۔ وہ آگے سے بلا کیا کہتا ہے، ہا 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 لا ادری، ہا 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 لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، قبر میں دیا نہیں جلتا، قبر میں روشنی نہیں ہوتی۔ چاہے اگر میں اینٹ پر لکھ بھی دوں، اگرچہ ہمارے ہاں اینٹ پر کلمہ لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لکھ کے میت کے سر کے نیچے رکھتے ہیں، یا چادریں ہوتی ہیں جن کے اوپر کلمے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو اتار لی جاتی ہیں، بہرحال کفن کے اوپر بھی لکھ دیتے ہیں، جو میت کا کفن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کلمہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ایک کتاب ہوتی ہے، ساتھ پتہ نہیں اس کو منزلیں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایک نام ہے، عہد نامہ۔ ہاں، عہد نامہ، اسے کہتے ہیں عہد نامہ۔ وہ عہد نامہ جو ہے وہ بھی میت کے ساتھ، سر کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔
भाई ये अहद नामा मैयत के साथ दफन करते हैं, ईंट रखते हैं, उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखते हैं। मैयत के ऊपर जो कफन है उसके ऊपर भी ला इलाहा इल्लल्लाह लिखते हैं। भी ये सारे जतन क्यों किए जा रहे हैं? ये वारिस करते हैं ना, हम करते हैं अपनी अम्मा जान के लिए, अपने अब्बा जी के लिए। ये क्यों करते हैं? हम सब की यही कोशिश होती है, हम सब की यही ख्वाहिश होती है कि चले ईंट पर लिख देते हैं, शायद ईंट को देख के इसे याद आ जाए कि मेरा अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी जो है वो हज़रत मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले ईंट पर ना देख सका क्योंकि वह सर के नीचे होगी, चलें कफन पे लिख देते हैं, अचानक जैसे उठेगा कफन पे शायद इसको नज़र आ जाए। चलें साथ अहदनामा रख देते हैं, अहदनामा उठकर उसको खोलेगा, पढ़ेगा, फिर उसको जो सवाल का जवाब दे देगा। ये सारे के सारे जो हम जतन करते हैं, ये सारे के सारे जो हम ये कोशिशें करते हैं, ये हमें अल्लाह ने नहीं सिखाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम नहीं दी है कि अगर तुमने अपनी मैयत को बशकवाना है, अगर तुम अपनी मैयत को चाहते हो कब्र में उसको सवालों को जवाब आ जाए तो उसका हल क्या है, वो भी हमारे नबी ने बताया है। इन तरीक़ों से, इन हीलों से कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारी तरफ से बनाए हुए हैं, हमारे अपने बनाए हुए हैं, हमारी नबी की दी हुई तालीम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अब्दुल्ला बेटे के कफन पर कुछ भी नहीं लिखवाया, उसके तकिए सर के नीचे जो ईंट रखी उसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कफन पर कुछ भी नहीं लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अलीउल मुर्तज़ा हैं, हज़रत हसन हैं, हज़रत हुसैन हैं, हज़रत फ़ातिमा हैं, हज़रत ज़ैनब हैं। 1,14,000 सहाबा इकराम की तादाद है। 1,14,000 सहाबा इकराम की तादाद में से किसी सहाबी के कफन पर नहीं लिखा गया, किसी सहाबी के सर के नीचे ईंट रख के उसके ऊपर कलमा नहीं लिखा गया, किसी सहाबी के साथ ये अहदनामा, ये तो अब बना है ना, अब तय हुआ है, अब इसको तरतीब दी गई है, किसी के साथ नहीं दफनाया गया। ये सारे के सारे तरीके, ये सारे के सारे हीले यकीनन हमारे बनाए हुए हैं और हम करते इसलिए हैं ताकि किसी न किसी ज़रिए से हमारी मैयत जो है इसकी बख्शिश हो जाए, इसकी माफ़ी हो जाए। तो आओ सुनो, इंसान की बख्शिश कैसी होगी, इंसान की माफ़ी कैसी होगी? अल्लाह की किताब कहती है, अल्लाह का कुरान कहता है, ये कुरान है, ये कुरान ही इंसान को कल क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ से बचाएगा। अल्लाह का किताब, अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह से जाके सिफारिश करके अपने पढ़ने वाले को अल्लाह से माफ करवा के ले आएगा। आपने साफ फरमाया है, जो बंदा डेली रात को सूरत मुल्क पढ़कर सोता है, डेली रात को सूरत मुल्क पढ़कर सोता है, तो जब वो कब्र में जाएगा, कब्र अंधेरी होगी, कब्र उसको दबाएगी, उसकी बाईं साइड वाली पसलियां दाईं साइड में चली जाएंगी, दाईं साइड वाली पसलियां बाईं साइड में चली जाएंगी, बिल्कुल उसको ऐसे नचोड़ के रख देगी। लेकिन उस वक्त सूरत मुल्क आ जाएगी और सूरत मुल्क आकर कहेगी, या अल्लाह, मैं तेरा ये बंदा ऐसा था, इसका मेरे साथ ऐसा दिल लगा था कि मुझे पढ़े बगैर ये कभी भी नहीं सोया था, तो आज मेरी इस बंदे के हक में सिफारिश कबूल फरमा, इस बंदे को कब्र के अजाब से बचा। तो ये सूरत मुल्क उस इंसान को कब्र के अजाब से बचाएगी। खुद पढ़ेगा और रात को अपनी जिंदगी में पढ़ के सोता होगा। यूं नहीं कि इंसान मर गया और फिर दूसरे कारी साहब को उसकी कब्र में उतार के और जो मैयत का सर वाली जगह होती है वहाँ बिठा के भी तुम सूरत मुल्क पढ़ो। ऐसा नहीं, ये हमने इजाद किया है, ये तरीका हमारा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ये नहीं सिखाया। हमारे नबी ने जो हमें सिखाया है, जो तालीम दी है, वो क्या है कि तुम रात को खुद पढ़ के सो। रात को यूं भी नहीं है कि मुझे पढ़नी नहीं आती। मसलन एक बुज़ुर्ग है, एक भाई है, अब उसकी उम्र काफ़ी हो गई है, अब वो चाहता है कि मैं सूरत मुल्क पढ़ूं लेकिन पढ़ नहीं सकता, तो क्या करे? अब वो उसकी जगह पर कोई और पढ़ सकता है, उसकी जगह पर कोई और पढ़ सकता है। या दूसरा सवाल बन सकता है, दूसरा सवाल यूँ हो सकता है
کہ کیا اب وہ سورۃ ملک لگا لے موبائل پہ، سورۃ ملک موبائل پہ لگا لے تو وہ سن لے، وہ رات کو ڈیلی سن لے، تو کیا پھر یہ ہو جائے گا؟ یہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ سورۃ ملک موبائل میں لگائے اور اس کے ساتھ پیچھے پیچھے خود پڑھتا جائے، اس کے ساتھ پیچھے پیچھے خود پڑھتا جائے، پھر ہے۔ کیونکہ جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سوتا، سن کر نہیں سوتا، پڑھ کر سوتا ہے، تو یہ سورۃ ملک اس انسان کو قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تو قرآن انسان کو بچائے گا، تو قرآن کی تعلیم انسان کی قبر میں کام آئے گی۔ جو اس نے دنیا میں اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کی ہے، قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، حفظ کرنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھا ہے، ترجمہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اس نے اللہ کی کتاب میں جو احکامات تھے اس پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کی ہے، ان کو بھی سمجھایا ہے جھوٹ نہ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، غیبت نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو، جو جو قرآن مجید میں احکام تھے اس حافظ صاحب نے، اس قاری صاحب نے، اس عالم صاحب نے خود وہ سیکھے، خود سمجھے، اس پر خود عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد اپنے ابا جی کو، اپنے اماں جان کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے چاچے کو، اپنے مامے کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سکھایا اور سمجھایا۔ یقیناً یہ انسان جب قبر میں جائے گا، اس کی قبر باغ کا باغیچہ بن جائے گی، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی قبر میں جنت کا بستر لگا دیا جائے گا۔ یہی ہوگا کہ جب اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، ہاں میرا بندہ بتا، اے انسان بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا اسلام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہاں، گنہگار ہے، قرآن پڑھا نہیں ہے، تعلیم حاصل نہیں کی ہے، کہتا ہے ہاں ہاں ہاں، لا ادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ہائے افسوس میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی، میں نے قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کیا تھا۔ آگے سے فرشتہ کہتا ہے اللہ نے کتاب بھیجی تھی، اللہ نے قرآن مجید بھیجا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو اندھا ہے، بہرا ہے، سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، نہ سنے گا نہ دیکھے گا، نہ ہی اس کو کسی پر ترس آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک بہرا، ایک اندھا فرشتے کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ ہتھوڑا ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جائیں اور وہ پہاڑ بالکل مٹی بن جائے۔ وہی ہتھوڑا وہ فرشتہ اس انسان کے سر میں مارتا ہے، جس سے اس انسان کے بالکل انسان بھی مٹی مٹی ہو جاتا۔ فرمایا اس کی چیخیں، اس کی رونے کی آواز اور اس ہتھوڑے کے لگنے کی آواز دنیا کی ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے اور جنوں کے۔ اگر وہ آواز جنوں کو سنا دی جائے، اگر وہ آواز انسانوں کو سنا دی جائے تو یہ انسان اپنے پیاروں کو کبھی بھی قبروں میں دفن نہیں کریں گے۔ یہ جانور قبر انسان سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے، انہیں احساس ہو جاتا ہے یہاں اس قبر میں عذاب ہو رہا۔ انسان سے اس چیز کو چھپایا گیا ہے، انسان کو ان آوازوں سے دور رکھا گیا ہے تاکہ یہ انسان کہیں ڈر نہ جائے، اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے رک نہ جائے، انسان کی تذلیل نہ ہو جائے، انسان کی توہین نہ ہو جائے کہ کیوں جب یہ ڈر جائیں گے اپنے پیاروں کو قبروں میں دفنائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے پھر تو توہین ہی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، انتہائی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، ہم نے تو زندگی ساری کی ساری ایسے غفلت میں گزار دی ہے، ہم ایک دوسرے کے سہارے میں جی رہے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا سہارا نہیں ہے، قیامت کے دن اگر کوئی چیز سہارا ہے تو اللہ کا قرآن ہے،
یہ اللہ کا قرآن اللہ کے پاس جائے گا اور اپنے بندے کے جو بھی اس قرآن کے ساتھ دل لگائے گا، جو بھی اس قرآن کے ساتھ پیار کرے گا، جو بھی اس قرآن کے ساتھ محبت کرے گا، جب بھی 5 منٹ مل جائیں، جب بھی 10 منٹ مل جائیں، جب بھی آدھا گھنٹہ مل جائے تو آسان ہے۔ اب تو قرآن مجید ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہیں، اللہ اکبر، اس موبائل میں ہر انسان کے پاس قرآن ہوتا ہے، ترجمے والا بھی ہوتا ہے، بغیر ترجمے والا بھی ہوتا ہے۔ آپ فوراً جب بھی آپ کو آفس میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، گاہک آ گیا ہے، موبائل رکھ دو، بس ٹھیک ہے، اس کو چیز دو، تول کے دے دو، اس کے بعد وہ چلا جائے۔ آپ کو 10 منٹ مل جائیں، آپ کو 5 منٹ مل جائیں، آپ کو 2 منٹ مل جائیں، آپ فوراً ایسے پاسورڈ کھولو، سامنے قرآن کھڑا ہوگا، آپ رکوع پڑھ لو گے، 2 رکوع پڑھ لو گے، 3 رکوع پڑھ لو گے۔ اس طرح اگر آپ کا دل لگ جائے قرآن مجید کے ساتھ، آپ کی محبت ہو جائے قرآن مجید کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ، تم 1 مہینے میں ہی تم ختم کر سکتے ہو قرآن مجید، 1 ہفتے میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہو۔ آپ جا رہے ہو، گاڑی میں ہو، قرآن مجید کھول لو، اپنی گاڑی میں قرآن مجید کی تلاوت لگا لو، محبت کرو، آؤ اللہ کی کتاب سے محبت کرو۔ جب ہم اللہ کی کتاب سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے دنیاوی معاملات بھی درست ہو جائیں گے اور ہماری آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنا سنایا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔